پھر میں نے ان سے کہا کہ اس آیت کو اپنے گھر کے باہر لکھوا دو، اور انہوں نے اپنے گھر کے باہر اس آیت کو لکھوا دیا، اور اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندہ سلامت آنکھوں سے دیکھا کہ فرشتے بوریاں بھر بھر کے نوٹوں کی ان کے گھر میں رکھ کر جا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک کا فضل ایسا ہوا کہ ان کی اولادیں بھی ان کی فرما بردار ہونے لگیں، اور معاشرے میں بھی ان کی عزت و وقار میں بے شمار کا اضافہ پیش آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور دین اسلام کی مقدس ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی یہ جو ویڈیو بنائی جا رہی ہے، پینسل سے یا پھر کسی اور چیز سے آپ لوگ اپنے گھر کے باہر اس آیت کو لکھوا لیں، اس نقش کو لکھوا لیں، اور پھر آپ لوگ معجزہ دیکھیں کہ اللہ پاک فرشتوں کو کیسے حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ میرے بندے کے گھر نوٹوں سے بھری بوریاں رکھ کر آؤ، اور کسی وقت بھی اس کو پریشان مت ہونے دینا۔ تو لہٰذا جس گھر کے باہر اس آیت کو لکھ دیا جاتا ہے، کندہ کر دیا جاتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ پھر آسمان سے فرشتے آتے ہیں، اور پھر اس گھر پر بے شمار کی، جس گھر پر اللہ پاک کی رحمتیں کا نزول ہو رہا ہے، اس گھر میں آتے ہیں اور سلام بھی پڑھ کر جاتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ آپ کی گوش گزار کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک انکل تھے ہمارے، راول پنڈی میں رہتے ہیں، انہوں نے اس عمل کو کیا تھا، اس وظیفے کو کیا تھا، اور جب بھی یعنی کہ وہاں سے میرا دوست گزرتا تھا، وہ دیکھتا تھا تو وہ حیرت میں ہوتا تھا کہ یہ انکل نے کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ آیت ہے اس طریقے سے لکھی ہوئی ہے، اور ہم مسکراتے اور ہنستے اور مذاق اڑاتے اور چلے جاتے۔ تو ایک وقت آیا جب ہم بڑے ہوئے اور بڑھتی عمر کے ساتھ ہم لوگ ایک آگے عالم شباب کی طرف پہنچے، تو پھر ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کہ انکل یہ آپ نے کیا لکھا ہوا ہے اپنے دروازے کے باہر؟ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور ہم لوگ آپ سے سوالات بھی ہم نے پہلے بڑے کرے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے کوئی ہمیں جواب موصول نہیں ہوا صحیح طرح کا۔ تو انکل نے کہا کہ بیٹا آپ بیٹھو، اور چائے کا انہوں نے کہا، اور چائے بھی آئی، پھر ہم نے چائے بھی پی، اور چائے بھی بڑی اچھی تھی۔ اور پھر میرے دوست سے انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ جو آیت ہے، یہ جو میں نے لکھا ہے، یہ میں نے یوں ہی نہیں لکھا یا نادانی میں نہیں لکھا، بلکہ جب سے میں نے ادھر اس پر آیت لکھی ہے اپنے گھر کی دہلیز پر، تو میں اپنی زندہ سلامت آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے میری مدد فرما رہے ہیں۔ اور مدد کیسی فرما رہے ہیں؟ ایسی مدد فرما رہے ہیں کہ میں اپنی جاب کو، یعنی کہ جو میری دکان ہے، میں اس دکان کو جب کھولتا ہوں تو کھانا کھانے کے لیے اس کو بند کرتا ہوں، اور پھر میں اپنے گھر پر آ کے کھانا کھاتا ہوں، آدھا گھنٹہ آرام کرتا ہوں، اس وقت میری دکان بند رہتی ہے۔ اس کے علاوہ جب ظہر کی نماز ہوتی ہے تب میں اپنی دکان کو بند کرتا ہوں، جب عصر کی ہوتی ہے تو بند کرتا ہوں، مغرب کی ہوتی ہے تو بند کرتا ہوں، عشاء کی ہوتی ہے تو بند کرتا ہوں۔ میں اپنی دکان کو 5 بار بند کرتا ہوں، کبھی کبھار 6 بار بھی بند ہو جاتی ہے۔ جب میرا رات کا کھانا یا شام کا کھانا کھانے کا دل کرتا ہے تو مغرب کی نماز کے بعد میں کھانا کچھ کھانے چلے جاتا ہوں، تو وہ بھی اس وقت تک بھی میری دکان بند رہتی ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ پاک نے میرے گھر میں ایسی رزق کی فراوانی کری ہوئی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے اور کتنا آ رہا ہے۔ آج تک میں نے حساب تو لگایا نہیں، لیکن میری ہر جائز حاجت پوری ہوئی ہے، اور تمہارے سامنے ہے کہ میرے ماشاءاللہ بچے بھی کوئی 11-12 بچے تھے ان کے، ہم تو ان کو چھڑاتے تھے کہ 1 درجن آپ کے بچے ہیں ان کے، یعنی کہ بیٹوں کو، کیونکہ وہ دوست ہوا کرتے تھے ہمارے، تو بڑے معاملات تھے۔ تو اس پر جب ہم لوگ عالم شباب تک پہنچے تو ہمیں تھوڑا تجسس ہوا کہ اس بات کو جاننا چاہیے کہ انہوں نے کیوں لکھوائی ہے۔ تو انہوں نے جب ہمیں وجہ بتائی کہ اس طریقے سے میں نے لکھوائی ہے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ فلاں میرے گھر پہ بھی لکھی ہوئی تھی، جو کہ ان کے گھر سے ہی جڑا ہوا گھر تھا، پیچھے اور محلے پچھلے محلے کی طرف تھا وہ گھر۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں پہلے وہاں رہتا تھا تو میں نے وہاں پر بھی لکھوائی ہوئی تھی۔ تو ہم لوگ وہاں گئے، ہم نے وہاں جا کے اپنے دوستوں کو تلاش کرا، کوئی ہو جاننے والا، کوئی جاننے والا تو نہیں ملا، لیکن ہم لوگ ایسے ہی گئے، اور ہم اس وقت کیونکہ ہم مدرسے بھی پڑھا کرتے تھے تو لہٰذا ہمارا جو یونیفارم تھا وہ ویسا ہی تھا، شلوار قمیص پہنے ہوئے تھے، امامہ باندھے ہوئے تھے۔
تو بڑی جو آنٹی نے دروازہ کھولا، عزت سے پوچھا ہمیں بیٹا کیسے ہوئی. ہم نے بتایا کہ ہم انکل سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہاں بیٹا انکل موجود ہیں. پھر گئے ہم نے بات چیت کری ان سے. ہم نے پوچھا کہ انکل آپ نے لکھوایا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بیٹا میں نے اس خیر و برکت کے لیے لکھوایا تھا اور اللہ پاک نے میرے گھر میں اتنی خیر و برکت کر دی ہے. تو ہم لوگ بڑے حیران ہوئے ان ساری چیزوں کو جاننے کے بعد کہ یار ایک آیت کو لکھوانے سے اس طریقے کی خیر و برکت بھی ہو جاتی ہے. اور ہم نے جب ان آیتوں کو دیکھا اور ہم نے آیتوں کو دیکھنے کے بعد ان کی تفسیر میں ہم نے چیک کرا کہ ان کی تفسیر میں کوئی رزق کے ایسے معاملات ہیں تو ہمیں رزق کے بے شمار ذخائر ملے کہ رزق کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس کے مطلب ہوتے ہیں. عزت بھی رزق کے اندر آتا ہے، اس کے علاوہ عمر اور صحت اور برکت بھی اس کے اندر ہی آتا ہے، رزق کے اندر ہی آتا ہے. اور اس کے علاوہ کہ آپ کی اولاد جو اولاد نرینہ ہوتی ہے اس کی کثرت بھی رزق کے اندر ہی آتا ہے. تو ہم لوگ اس کو یہ ایک چیز ہمارے لیے بہت نہیں تھی کہ ہم نے اس چیز کو بھی جانا کہ رزق کو صرف ہم لوگ کھانے پینے کے لیے ہی استعمال نہیں کیا جاتا، اس کے علاوہ بہت سارے الفاظوں میں عربی لغت کے اندر رزق کو کہا جاتا ہے. بہرحال وہ کلمات کیا ہیں یہ آپ کی ٹی وی یا آپ کی اسکرین پر آ رہے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میں نے لکھا ہے یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں لکھا، یہ بھی لکھا ہوا تھا اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا ہوا تھا اور یہ بھی تھا بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اب آپ لوگ بولیں گے لا حول ولا قوت کیوں نہیں ہے؟ بات یہ جو لکھا ہوا تھا میں نے وہی لکھا ہے، وہی آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے یہی لکھنا ہے، اپنے پاس سے کوئی ایڈیٹنگ نہیں کرنی. اب آپ نے لکھنا کیسے ہے؟ جو لوگوں کے پاس استطاعت ہے، مطلب یہ کہ ان کو اللہ پاک نے اتنا نوازا ہوا ہے کہ وہ لوگ کسی ماربل پہ لکھوا سکتے ہیں اور اپنے دروازے کے اوپر اس کی تختی لگا سکتے ہیں تو وہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جو لوگ نہیں لکھوا سکتے، جو ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، تو وہ پینسل سے کسی قلم سے مارکر سے خوبصورت سا لکھ کے وہ بھی لکھ کے لگا سکتے ہیں. آپ یہ مت دیکھیں کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک کو یہ کلمات کتنے پسند ہیں کہ میں اللہ کے نام سے شروعات کرتا ہوں اور پھر یہ جو ہے بسم اللہ ماشاء اللہ، یہ دیکھو جو لفظ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور انشاءاللہ ماشاء اللہ یہ میرا کام بھی ہو جائے گا. لا قوت الا باللہ، اور کوئی بھی طاقتور نہیں ہے میرے رب کے سوا. جب آپ لوگ ان سارے اختیارات کا اقرار کرتے ہیں اور آپ اپنے گھر کے باہر ہی کندھا کر لیں گے اور کوئی اگر مذاق بھی اڑا رہا ہے، بول رہا ہے کہ تم نے کیا لکھا ہے، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہو بھائی کیا ہوا، کلمات لکھے ہیں میں نے، اس کا ترجمہ آپ اس کو بتا دیں کہ بتاؤ کیا حرج ہے اس کو لکھنے میں. اگر میں کوئی گانا وانا لکھ دوں تو کیا وہ صحیح رہے گا؟ میں نے تو قرآنی کلمات لکھے ہیں، اس میں کیا خرابی ہے؟ آپ کہہ کے ان کو چپ کرا سکتے ہیں. آپ بے فکر رہیں، آپ ان چیزوں سے آپ پرواہ نہیں کریں کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کے لیے کس قدر کی آسانی کرے گا اور آپ کے لیے یقین کریں اللہ پاک ایسی آسانی کرے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. رزق کہاں سے آئے گا آپ لوگ گمان بھی نہیں کر سکتے. اس چیز کو کر کے دیکھ لیں بس. آپ اگر کرائے کا کریں آپ فکر نہیں کریں، آپ کرائے کے گھر کے باہر بھی کر سکتے ہیں. مہدی سینٹر وغیرہ بھی تو لکھا ہوا ہوتا ہے نا، ٹیوشن سینٹر ہے، بچے پڑھائے جاتے ہیں، یہ بھی لکھا ہوتا ہے. آپ لوگ یہ بھی لکھ دیں. کیا قباحت ہے؟ کوئی آپ کو کیا کہنے والا ہے؟ کوئی کچھ کہنے والا ہے؟ قرآن آیت ہے، ہر کوئی اس کی حرمت کا خیال کرے گا اور جو کوئی بھی اس لفظ کو پڑھے گا اس کا ثواب بھی تو آپ کو ہی ملے گا، کیونکہ آپ کے سبب سے ہی وہ ان کلمات کو پڑھ رہا ہے. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو آج کی اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ لوگ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہم لوگ ویڈیوز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں وہ آسانی سے آپ تک پہنچتی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.